شیعہ ہو، چار چیزیں اپنا سکتے ہو تو شیعہ رہو، ورنہ کوئی اور مذہب اپناؤ۔ علی ولی اللہ نہ چھوڑنا، حسین کا ماتم نہ چھوڑنا، سید کی توہین نہ کرنا، اور بطول کے دشمن کی عزت نہ کرنا۔ اگر تم نے بڑے بڑے گستاخوں کو تحفظ نہ دیا ہوتا تو آج چھوٹے چھوٹے گستاخ پیدا نہ ہوتے۔ بڑے بڑے گستاخوں کو تو تم نے اپنی تاریخ میں محفوظ رستے دے دیے۔ یہ چھوٹے گستاخ اسی وقت پیدا ہوئے جب بڑے گستاخوں کو تم نے چھپا لیا۔ امامت کسی بھی دور میں تخت اور تاج کی محتاج نہیں رہی۔ جب ابو سفیان کے بیٹے نے علی کے بیٹے حسن کو دربار میں بلایا تھا، میرے بادشاہ حسن نے آ کے جو پہلا جملہ کہا تھا، یہ میری قوم کے چہروں کی رنگت بدل دے گا۔ میرے مولا حسن نے دربار میں آتے کہا، اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے۔ جماعت میں بیٹھے ہو، جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو یہ اٹھانا۔ میرے بادشاہ حسن کا اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے۔ اس نے کہا حسن یہ ممبر ہے۔ حسن نے فرمایا ممبر پہ بیٹھ کے میرے باب علی کو بھونک رہا ہے۔ حسن نے جملہ کہہ کے دنیا کو لکھنے میں مجبور کر دیا، جس ممبر پہ بیٹھ کے خطیب علی کو بھونکے وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے، ممبر نہیں ہوتا۔ اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے۔ اور اس نے آنے سے پہلے انتظام کیا کروایا تھا؟ اسے خبر تھی کہ امام حسن آ رہے ہیں۔ اس نے دربار میں ایک قانون پاس کروایا، اس نے ابھی تھوڑی دیر بعد حسن آئے گا۔ کسی نے بھی حسن کے احترام میں اٹھ کے کھڑے نہیں ہونے۔ توجہ رکھیے گا، کسی نے مولا حسن کے احترام میں اٹھ کے کھڑے نہیں ہونا، تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے کہ دنیا میں اہل بیت کے محب ختم ہو گئے۔ ادھر میرے بادشاہ حسن کا پہلا قدم دربار میں آیا، بابا جی سب سے پہلے یہ خود اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے اس سے کہا، تو نے تو کہا تھا کسی نے حسن کے احترام میں اٹھ کے کھڑا نہیں ہونا، اور سب سے پہلے تخت چھوڑ کے تو کیوں اٹھ کے کھڑا ہو گیا؟ اس نے کہا مجھے حسن کے پروردگار کی قسم ہے، جو ہی حسن نے پہلا قدم دربار میں رکھا، حسن کے پیچھے ایک آگ کا دیو آ رہا تھا، جس کے ہاتھ میں آگ کا تازیانہ تھا۔ اس نے میرا کان پکڑ کے مجھے اٹھ، دیکھ نہیں رہا حسن آ گیا ہے، اٹھ حسن کے احترام۔ وہ دیکھ سامنے حسن آ گیا۔ اگلی صدر سن، میرے بادشاہ حسن آ کے کرسی پہ بیٹھے۔ میرے مالک حسن کا کرسی پہ آ کے بیٹھنا تھا۔ تنخواہ دار ملازموں نے اموی حکمرانوں کی تعریف کرنی شروع کی۔ کوئی ادھر سے بولا ابو سفیان میں یہ عزت تھی، کوئی ادھر سے بولا حاکم شام میں یہ عزت تھی۔ ہر کوئی آوازیں بلند کر رہا تھا۔ توجہ ہے پوری؟ امامت اور حکومت کا فرق سنانے لگا۔ کیا بات ہے؟ ہر کسی نے اٹھ کے جب اموی حکمرانوں کی تعریف شروع کی، ابو سفیان میں یہ عزت تھی، حاکم شام میں یہ عزت تھی، سارے تنخواہ دار ملازم جب چپ ہو گئے، اب میرے بادشاہ حسن اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ منت میں نے بالکل نہیں کرنی، جہاں حق ہے وہاں سے ہاتھ اٹھے گا۔ جتنے ممبر پہ چہرے بیٹھے ہیں دعا لینے کے لیے، میرے مولا حسن کا پہلا جملہ، بابا سرگام شریف پہلا جملہ لوگوں کے چہروں کی رنگت سے بتائے گا کون کون حسن کا نوکر ہے۔ میرے مولا حسن نے دربار میں اٹھ کے کھڑے ہوگا، اے عرب کے شجرے کی ٹوٹی ہوئی کڑی ہو۔ نہیں 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 نہیں، ابھی وہ ہاتھ اٹھا نہیں۔ میرے مولا حسن کا دوسرا جملہ، حسن نے کہا اوے گندگی کے ڈھیر میں اگے ہوئے پودو، تمہاری یہ جرت کہ تم حسن کے سامنے اپنے خاندان کی تعریفیں کرو۔ حسن نے کہا میں اپنی ماں زہرا سے لے کے حوا تک اور اپنے باب علی سے لے کے آدم تک ایک ایک کا نام بھی پڑھتا ہو، ایک ایک کا کردار بھی پڑھتا ہو۔ اگر تم میں جرت ہے میرے کان میں آ کے اپنی ماں کا کردار پڑھ کے سنا۔ میں اونچی آواز میں اپنے خاندان کا شجرہ پڑھتا ہوں۔ اگر تم میں کسی میں جرت ہے، اونچی آواز میں نہیں، میرے کان میں آ کے اپنی ماؤں کا کردار پڑھ کے سنو۔ یہ کہہ کے میرے مالک حسن بیٹھنے لگے، یا اس کے تخت کے پیچھے سے ایک بندہ بولا، اس نے مولا علی کے خلاف ایک لفظ کہا۔
اتنا کہنا تھا میرے مولا حسن کا جملہ نہ ہو بادشاہ حسین مجھے اگلی لفظ منبر پہ کہنے کی اجازت نہ دے. جب اس نے پیچھے سے بیٹھ کے میرے مالک علی کے خلاف ایک لفظ کہا میرے مولا حسن اس کی طرف چل رہا ہے, تو بولا تو اسی کا بیٹا مشہور نہیں جو تجھ سے 2 سال چھوٹا ہے؟ بولو جو حسن کے نوکر بیٹھے ہو, جن کی ہاتھ کسی کی مجبوری میں نہیں بندھے ہوئے, تو اسی کا بیٹا ہے جس کا باپ اس سے 2 سال چھوٹا. یہ کہہ کے میرے مالک حسن اٹھے. اب خطبہ سنا پیر ذکی شاہ جی میرے بادشاہ حسن کا. میرے مالک حسن اٹھے, میرے مولا حسن نے کہا تم نے کیے ہیں اپنے اپنے خاندان کے فضائل, اب میں تمہیں بتاؤں کہ ہم کون ہیں. یہ کہہ کے حسن کی آواز آئی, سنو او شام والو, میں صفا کا بیٹا ہوں, میں مروہ کا بیٹا ہوں, میں حجر اسود کا بیٹا ہوں, میں منا کا فرزند ہوں, میں ابراہیم کی نسل ہوں, میں ذریت اسماعیل ہوں, میں شجرہ طیبہ کا فرزند ہوں. یہ کہہ کے حسن کی آواز آئی, میں یوسف الدین کا بیٹا ہوں, میں قائد علماء جلین کا بیٹا ہوں, میں فاتح درین کا بیٹا ہوں, میں نکتہ با بسم اللہ کا بیٹا ہوں, میں بلوط حرم کا بیٹا ہوں, میں بت شکن کا بیٹا ہوں, میں قرآن کے دل کا بیٹا ہوں, میں یاسین کے سر کا بیٹا ہوں, میں الحمد کے مالک کا بیٹا ہوں, میں قل هو اللہ کے سراپا کا بیٹا ہوں. یہ کہہ کے حسن کی آواز آئی, میں اس کا بیٹا ہوں جس نے آدم کی توبہ قبول کی تھی, میں اس کا بیٹا ہوں جس نے نوح کا سفینہ نجات پہ لایا تھا, میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ابراہیم کی آگ کو ٹھنڈا کیا تھا, میں اس کا بیٹا ہوں جس نے عیسیٰ کو سولی پہ بچایا تھا. یہ کہہ کے حسن کی آواز آئی, سنو میں ایلیا کا بیٹا ہوں, میں ابی کا بیٹا ہوں, میں تبی کا بیٹا ہوں. یہ کہہ کے حسن کی آواز آئی, او شام والو, میں اس کا بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بولا تھا, اور میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بولا. میں اس کا بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بولا تھا, اور میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بولا تھا. یہ کہہ کے پورے دربار میں خاموشی طاری ہوئی, پورے دربار میں سناٹا طاری ہوا. جس بندے کی آنکھیں منبر پہ ایک لمحے کے لیے مجھے پھر دوبارہ سماعت ادھار دینا, میں ولایت علی سے مسین کر کے تمہیں واپس کروں. اتنا کہہ کے پورے دربار میں جب خاموشی طاری ہوئی, حسن کی آواز آئی. حسن ایسے دربار میں ٹہر رہے تھے جیسے خندق کے میدان میں علی ٹہر رہے تھے. حسن کی آواز آئی, ہم چاہیں تو عراق کو شام کر دیں, ہم چاہیں تو شام کو عراق کر دیں, ہم چاہیں تو دن کو رات کر دیں, ہم چاہیں تو رات کو دن کر دیں, ہم چاہیں تو مرد کو عورت کر دیں, ہم چاہیں تو عورت کو مرد کر دیں. ایک گستاخ کانپتا ہوا اٹھا, اٹھ کے کہا حسن کیسے؟ حسن اس کی طرف دیکھا, ایسے. ایسے ایسے اٹھا تھا. اٹھا تھا, بیٹھ گئی, آیا تھا, چلی گئی. جو قریب بیٹھے ہو مجھے 12ویں کی عزت کی قسم, میں نے آج تک علی کا کوئی دشمن مرد دیکھا ہی نہیں. الخزائل میں شیخ صدوق نے میرے بادشاہ کی روایت کو لکھا. شیخ صدوق کہتے ہیں, میرا معصوم فرماتے ہیں, ہمارا دشمن داڑھی والی عورت ہوتا ہے. شیخ صدوق نے, علی کا دشمن مرد نہیں ہوتا. جس بندے نے سمجھا کہ شاید میں نے یہ نقطہ صرف لطف کے لیے دیا تھا, میں نبی کی حدیث سنا دیتا. نبی نے کہا تھا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. علی کے دشمن کا مردانگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. علی کا دشمن مرد نہیں ہوتا. مجلس میں نہیں بولے گا, شام کو فیس بک پہ بولے گا, سامنے آ کے بات نہیں کرے گا, سوشل میڈیا کا سہارا لے گا. علی کا دشمن آج بھی فیس چھپا کے بات کرتا ہے. اس فیس پہ بھی لعنت, اس بک پہ بھی لعنت.
جو علی کی دشمنی کے لیے استعمال ہو. حسن کیسے؟ جھنگ بیٹھا ہے، قدیم عزادار بیٹھے ہو، عقیدہ سننے والے بیٹھے ہو. میرے بادشاہ حسن نے کہا تھا ہم چاہیں، ان کی چاہت ہی مشیت ہے. ان کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ ایک سطر اگلی سنو. 7ویں بادشاہ بابا جی بغداد کے قید خانے میں، ملاؤن نے اپنے دربار میں چند لوگوں کو کھانے پہ بلایا. ان دوستوں نے اسے آ کے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ رسول کا بیٹا تیرے قید خانے میں ہے. اس نے کہا ہاں میرے قید خانے میں ہے. انہوں نے کہا ہمیں دکھا تو صحیح فرزند رسول کو. اس نے کہا ایک شرط میں دکھاؤں گا، جب آئے نا موسیٰ کاظم اٹھنا نہ، احترام نہ کرنا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر بشد، ایسے ایسے جملے کہنا جس سے توہین ہو. امام موسیٰ کاظم کو بغداد کے قید خانے سے بلایا گیا. لفظ سننا، صرف سمجھانے لگا ان کا چاہنا کیا ہے. ان کا چاہنا کسے کہتے ہیں؟ امام کڑیوں پورے سیور امام کے بدن پہ، امام دربار میں. یہ ملعون اٹھا، اٹھ کے ہارون اس نے اپنے سپاہی سے کہا جس قید خانے سے لے کے آئے موسیٰ کاظم کو، ذرا اس قید خانے کی چابی دکھا. اسے یوں چابی دکھائی. اسے کہا سارے میرے دوستوں کو دکھا. اسے دوستوں کو دکھا. یہ ملعون کہہ کا مار کہتا یہ کہتے ہیں ان کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، جبکہ ان کے قید خانے کی چابی میرے تنخواہ دار ملازم کے پاس. وہ کھولے تو یہ باہر آتے، بند رکھے تو یہ اندر رہتے. جب میرا تنخواہ دار ملازم ان پہ معین ہے، یہ کائنات کے حکمران کیسے ہو سکتے ہیں؟ اتنا کہنا تھا، سارے مہمان ہنسنا شروع ہوئے. امام موسیٰ کاظم نے یوں بلا تسبیح کڑیوں سے سر اٹھایا. امام کی آواز آئی او ملعون ہمارے اختیارات کو نہ آزما، ہم چاہیں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے. اتنا کہنا تھا یہ دیوار سونے کی ہونی شروع ہو گئی. ادھر دیوار سونے کی ہو رہی تھی. امام نے دیوار کی طرف دیکھ کے کہا جب میں نے تجھے کہا ہی نہیں تو سونے کی ہوئی کیوں؟ دیوار سے آواز آئی مولا جب آپ کہہ رہے تھے اگر میں چاہوں. ان میں سے ایک حرامی دل میں سوچ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں نے ہو کے بتایا ایسے ہو سکتا. ایسے سارے بولو آخر تک بولو حیدری.